السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہاب چتور پر جب ایک شیر نے حملہ کیا تو وہاں پر کیا معجزہ ہوا، یقیناً یہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو ہماری بات پر یقین نہ آئے، لیکن جب آپ کو ہم ویڈیو کے ساتھ دکھائیں گے کہ واقعی میں ایسا ہو چکا ہے تو آپ بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج سارا دن گرمی پڑی تھی، انسان حیوان سبھی ہانپ رہے تھے، گھر سے باہر نکلنا تک دشوار تھا، مگر شہاب بھائی اپنا سفر جاری ساری کیے ہوئے تھے۔ شہاب بھائی کے ساتھ چلتے ہوئے پولیس اہلکار بار بار ان کو رکنے کا بول رہے تھے، مگر وہ ایک عجیب سے پرکیف سے احساس کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن سب نے اچانک ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس وقت سپہر کا وقت تھا کہ اچانک ہوا چلنے لگی تھی، افق سے کالی بدلیاں اٹھی تھیں اور تھوڑی ہی دیر میں اودے اودے بادلوں کا قافلہ جھومتا ہوا آ پہنچا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گنگور گٹائیں پورے آسمان پہ چھا گئی تھیں اور درختوں کی شاخیں لہرانے لگی تھیں۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے اہلکار یہ منظر دیکھ کر سخت حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بھلا اچانک سے موسم کیسے بدل گیا تھا؟ کچھ دیر پہلے تو سخت گرمی تھی اور بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خیر اب سب خوش تھے کہ گرمی ختم ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھی، مگر اچانک سے بادل برسنا بھی شروع ہو چکے تھے اور کچھ اس طرح برسے تھے کہ ہر جانب جل تھل ہو چکا تھا۔ شہاب بھائی رکنا تو نہیں چاہتے تھے، مگر موسم کافی خطرناک ہونے لگا تھا۔ وہ اس وقت ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے اور یہاں بارش میں سفر جاری رکھنا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ ندی نالوں میں اچانک سے طغیانی آ جاتی تھی اور ہواؤں سے درخت گرنے کا بھی خدشہ تھا۔ ویسے تو وہ سب بری طرح سے بھیگ چکے تھے، مگر اب بارش نے اور تیزی پکڑ لی تھی۔ شہاب صاحب اب آپ سفر جاری نہیں رکھ سکتے، بہتر یہی ہے کہ کسی قریبی گاؤں میں آج قیام کر لیں، ویسے بھی شام ہونے ہی والی ہے تو۔ پولیس اہلکار بولتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہاب بھائی کو کیسے سمجھائیں، مگر شہاب بھائی بہت عقل مند تھے، وہ جان چکے تھے اس وقت سفر جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ تبھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں قریبی گاؤں کی طرف چلتے ہیں، اور ان کی بات سنتے ہی سب ان کے ساتھ چلنے لگے۔ بڑی مشکل سے وہ سب ہی آگے بڑھنے لگے تھے، جہاں ایک مقامی باشندے نے نشاندہی کی تھی کہ اس جانب تھوڑا آگے ایک گاؤں ہے۔ چلتے چلتے کافی اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ ایک گاؤں کافی دور سے نظر آ رہا تھا، جھونپڑیوں کے اندر سے ٹمٹماتی روشنی زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی ایک گھر کے قریب وہ سب پہنچے تو ایک دیہاتی بھاگتا ہوا ان کی جانب آیا۔ اس نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ وہ پولیس یونیفارم میں تھے، تبھی وہ ان کی جانب آیا تھا۔ سرکار خیریت تو ہے، آپ یہاں کیسے؟ وہ کافی حیران پریشان لگ رہا تھا۔ تبھی پولیس نے اس کو بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں بس رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے، کیونکہ بارش کی وجہ سے آگے کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ سرکار آئیے آئیے، میں آپ کو اچھی جگہ پہ لے چلتا ہوں۔ وہ اب کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان سب کو ایک دو کمروں کے مکان میں لے آیا تھا۔ تالا کھول کر ان سب کو اندر آنے کا کہا اور اپنے ساتھ لایا ہوا لالٹین وہاں ایک کھونٹی پر لٹکا دیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، اس میں 2 عدد چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ صاحب یہ یہاں کے ماسٹر جی کا گھر ہے، جو اس وقت شہر گئے ہوئے ہیں، ان کے گھر کی چابیاں میرے پاس ہی رہتی ہیں۔ جب بھی کوئی مسافر راستہ بھٹک کے اس جانب نکل آتا ہے تو ماسٹر جی ہی اسے اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ وہ ان سب کو بیٹھنے کا کہہ کر بتانے لگا۔ اس نے کھڑکیاں کھولی تو ٹھنڈی ہوا اندر آنے لگی۔ کمرے میں اب حبس نہیں تھا۔ وہ آدمی اب ان لوگوں کو وہاں بٹھا کر چائے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ شہاب بھائی کافی پریشان تھے، آج ان کا سفر رک چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرنے لگے تھے۔ باقی لوگ جو پولیس والے تھے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، شہاب بھائی جس شہر سے بھی گزرتے تھے وہاں کی پولیس ان کے ساتھ ہوتی تھی تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ کئی بار شہاب بھائی نے ان کو منع کیا تھا، مگر وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اسی طرح رات بھی ہو چکی تھی، مگر برسات اب تک رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ دیہاتی آدمی ان سب کے لیے کھانا لے آیا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد شہاب بھائی نے عشاء کی نماز ادا کی اور بستر پہ لیٹ گئے۔ آج ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس گاؤں میں رکے تھے تو اس میں ضرور خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ورنہ اس طرح اچانک کیسے برسات ہوئی تھی، جبکہ دور دور تک بارش کا کوئی امکان بھی نہ تھا۔ وہ کافی دیر تک خیالات میں کھوئے رہے اور آخرکار ان کی آنکھ لگ گئی، لیکن آدھی رات کو ایسا لگا جیسے کوئی دروازے کو زور زور سے دھکے لگا رہا ہو۔ شہاب بھائی چونک کر اٹھ بیٹھے تھے
اور پولیس والے بھی چوکنا ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ یکایک خاموشی سی چھا گئی۔ شہاب بھائی نے اٹھنا چاہا تو پولیس اہلکار نے ان کو منع کر دیا۔ نہیں سرکار، آپ آرام کریں، ضرور کوئی جانور ہوگا، ہم لوگ جاگ رہے ہیں، آپ سو جائیں۔ لیکن اب بھائی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو وہ نماز ادا کرنے کے لیے باہر نکلنا چاہتے تھے کہ دور سے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ تھانے دار صاحب ہماری مدد کرو۔ کچھ دیہاتی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں اور بڑے بڑے ڈنڈے تھے۔ تھانے دار نے جلدی سے اپنی بندوق اٹھائی اور دروازہ کھولا تو وہاں کافی لوگ جمع تھے اور بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ شہاب بھائی بھی باہر نکلے تو ان کو دیکھ کر پولیس نے کہا، سرکار آپ فی الحال اندر بیٹھیں، ہم ذرا ان لوگوں کی بات سن لیں کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تبھی ایک شخص بولا، سرکار بات ہی کچھ ایسی ہے، آج سے پہلے اس طرح کا منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا اس گاؤں میں، مگر ہوا کیا ہے کچھ بتائیں بھی تو صحیح۔ پھر سے پولیس نے پوچھا، وہ سرکار رات میں اپنی بکریوں کو دیکھنے جب ان کے باڑے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں ایک شیر کھڑا ہے۔ وہ شخص بتانے لگا تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے، مگر شیر یہاں کیسے؟ پولیس نے پوچھا تو وہ لوگ بول پڑے، ہاں سرکار ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں تو کیا اس علاقے کے دور دور تک کسی گاؤں میں آج تک کوئی شیر نہیں دیکھا کسی نے، تو آج کیسے آیا؟ وہ لوگ سخت بے چین تھے اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھے جا رہے تھے۔ پولیس نے ان کو فی الحال چوکنا رہنے کا کہا اور سب کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور دروازے اندر سے بند کر لیں جب تک ہم نفری بلوا لیتے ہیں۔ سب لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ شہاب بھائی نے کمرے میں ہی نماز ادا کی تھی، لیکن شہاب بھائی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی شیر آیا تھا تو اس نے بکریوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا۔ یہ خیال جانے کیوں ان کے دل میں بار بار آئے جا رہا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور بادل چھٹ چکے تھے۔ شہاب بھائی نے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور باہر نکلنے لگے تو پولیس نے ان کو خبردار کیا کہ سرکار آپ کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں، یہاں ایک خطرناک جانور گھوم رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت کسی پہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ پولیس کی بات سن کر شہاب بھائی نے مسکرا کر کہا، سر مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں، اگر میری موت یوں ہی لکھی ہے تو مجھے اس سے آپ لوگ بھی نہیں بچا سکتے۔ شہاب بھائی کسی قیمت پر اپنا سفر نہیں روکنا چاہتے تھے، لیکن پولیس والوں نے پہلے سارے گاؤں کی تلاشی لینا شروع کی، مگر کافی دیر تک جب کہیں پہ بھی شیر نظر نہ آیا تو انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ شہاب بھائی نے وضو کیا اور ایک اونچی جگہ پہ جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ اسی وقت اچانک سے ایک شیر دوڑتا ہوا آنے لگا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو چکے تھے، اور تو اور پولیس کے ہاتھ سے بھی بندوقیں گر چکی تھیں۔ ایسی دہشت سی چھا گئی تھی کہ سب لوگ تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ وہ شیر اب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا شہاب بھائی کی جانب جا رہا تھا۔ شہاب بھائی اپنی نماز میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ انہیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اس وقت کس مصیبت میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ باقی سب لوگ تو کافی دور تھے اور شیر کے خوف سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے جا سکیں۔ سب لوگ اپنے قدم پیچھے کرنے لگے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے بڑی مشکل سے اپنی بندوق اٹھائی اور درخت کے پیچھے سے نشانہ باندھنے لگے تھے، مگر وہ شیر شہاب بھائی کے بالکل نزدیک جا چکا تھا۔ اگر وہ گولی چلاتے تو شہاب بھائی کو لگ سکتی تھی۔ وہ سب لوگ سخت مشکل میں تھے۔ ایسے میں شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو دیکھا ایک شیر بالکل ان کے نزدیک بیٹھا ہے۔ اچانک پولیس والے نے بندوق آگے کی تو شہاب بھائی چلا اٹھے، گولی مت چلانا۔ ان کی اس بات پہ سب حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ اچانک شہاب بھائی نے اس شیر کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو شیر نے اپنا سر جھکا لیا۔ شہاب بھائی نے اس کے سر پہ نہایت پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر انگشت بدنداں ہو گئے تھے۔ بھلا کیسے ایک انسان ایک خطرناک جانور کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا؟ اسی وقت شیر نے اپنا سر اٹھایا تو سب نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کئی لوگ اپنے آنسو نہ روک پائے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر شہاب بھائی سب سمجھ چکے تھے۔ جب آدھی رات کو کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا تبھی وہ سمجھ چکے تھے یہ جو بھی تھا ان سے ہی ملاقات کا خواہش مند تھا، اور اس لیے جب انہوں نے سنا کہ یہاں کوئی شیر آیا ہے تو وہ جان بوجھ کر باہر نماز ادا کرنے آئے تھے، تاکہ اگر وہ واقعی میں ان سے ملنے آیا تھا تو وہ سامنے ضرور آئے گا، اور وہی ہوا۔
شہاب بھائی آہستہ آواز میں نہ جانے اس شیر سے کیا باتیں کیے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شیر آہستہ سے اٹھا اور واپس جانے لگا۔ اسی وقت شہاب بھائی نے کہا، خبردار کوئی اس شیر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ صرف مجھ سے ملنے یہاں تک آیا تھا۔ اسے میرا دیدار کرنا تھا، ورنہ اللہ مجھے اس گاؤں میں کبھی نہ لاتا۔ اسی جانور کی دلی خواہش کے تحت میں یہاں لایا گیا۔ اب وہ مجھے دیکھ چکا ہے، اب وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اپنے گھر کی جانب چلا جائے گا۔ اب تو لوگ جوک در جوک شہاب بھائی سے ملنے کے لیے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ہرگز علم نہ تھا کہ آپ وہی انسان ہیں جو پیدل حج کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سب سے ملتے ملاتے شہاب بھائی اپنے سفر پہ گامزن ہو چکے تھے، مگر جہاں سب کے دلوں میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ اس شیر کو کیسے شہاب بھائی کی چاہت یہاں تک لے آئی، وہیں شہاب بھائی بھی حیران تھے کہ اس شیر کی خواہش پہ کس طرح ان کو اس گاؤں میں لایا گیا تھا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔